السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خدیجہ's موم۔ آج آپ ایک شخص کا ایسا عجیب خواب سنیں گے۔ آپ اگر سمجھدار ہوں گے تو اپنی زندگی کا مقصد ضرور تلاش کر لیں گے، اپنا وقت کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ایک شخص سویا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنگل میں، بیابان جنگل میں بالکل تنہا چل رہا ہے۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے ایک شیر اس کے پیچھے لگا ہے۔ اب یہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے اسے ایک گڑھا نظر آتا ہے۔ سوچتا ہے کیوں نہ میں اس میں چھپ کر بیٹھ جاؤں، مگر جیسے ہی وہ اس میں دیکھتا ہے تو اس کو اس میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ آگے جاتا ہے تو اس کو ایک درخت نظر آتا ہے۔ درخت پر چڑھ کر اس کی شاخ پر بیٹھ جاتا ہے۔ شیر بھی نیچے آ کر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے، درخت پر آہستہ آہستہ دو چوہے چل رہے ہیں۔ ایک بلیک کلر کا ہے اور ایک وائٹ کلر کا ہے۔ پہلے بلیک کلر کا ٹہنی کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ تھک جاتا ہے تو وائٹ کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کبھی بلیک، کبھی وائٹ، کبھی بلیک، کبھی وائٹ۔ وہ سوچتا ہے یہ دونوں تو مجھے بہت تیزی سے کاٹ رہے ہیں۔ اگر تیزی سے کاٹتے رہے میری تو ٹہنی کٹ جائے گی۔ اگر میں نیچے گر گیا، نیچے تو شیر ہے۔ اوپر کیا دیکھتا ہے کہ ایک شہد کا چھتا لگا تھا اور اس سے قطرہ قطرہ شہد ٹپک رہا ہے۔ وہ فوراً ہاتھ آگے کرتا ہے، چند قطرے اس کے ہاتھ پر ٹپکتے ہیں۔ یہ اس کا مزہ لیتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ پھر ہاتھ آگے کرتا ہے اور شہد کے قطروں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ پھر شہد کے مزے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اتنا کھانے میں کھو جاتا ہے، وہ بھول ہی جاتا ہے کہ عنقریب یہ ٹہنی کٹ جائے گی۔ پھر وہی ہوتا ہے، ٹہنی کٹتی ہے اور یہ گرتا ہے۔ شیر اس پر حملہ آور ہونے لگتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح کا یہ اٹھا اور بابے کے پاس گیا، یعنی اپنے شیخ کے پاس گیا۔ حضور، رات کو عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کہا، حضور دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتائیں کہ وہ جنگل کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ جنگل یہ دنیا تھی۔ کہا، وہ شیر کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ موت کا فرشتہ تھا، تیرے تعاقب میں تھا۔ پھر کہا، میں نے ایک گڑھا دیکھا، وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ تیری قبر تھی۔ حضور، میں ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گیا، وہ کیا تھی؟ فرمایا وہ ٹہنی تیری زندگی تھی۔ پھر کہا، بلیک اور وائٹ چوہے تھے، وہ کیا تھے؟ فرمایا وہ رات دن تھے، کبھی رات اپنا کام کرتی تھی، کبھی دن اپنا کام کرتا تھا۔ تیری زندگی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئی۔ کہا کہ وہ شہد کا چھتا تھا، اس سے شہد رس رہا تھا، اور میں جو اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ بابے نے فرمایا وہ دنیا کی لذتیں تھیں، دنیا کے مزے تھے۔ جب تجھے ایک دفعہ وہ مزہ لگ گیا تو تو اسی میں گم ہو گیا۔ ہر وقت ہاتھ بڑھا کر وہ مزہ لینے کے چکر میں تو پڑ گیا۔ تو یہ بھول ہی گیا کہ یہ چوہے اب اپنا کام کر رہے ہیں۔ عنقریب یہ ٹہنی کٹے گی اور تو گرے گا، اور یہ شیر تجھ پر حملہ آور ہوگا۔ شکر کر تیری آنکھ جلدی کھل گئی اور تو آ گیا۔ کوشش کر، اب آنکھ کھل گئی ہے تو بیدار بھی ہو جا۔ اپنی زندگی کو قیمتی بنا، یہ جو شب و روز ہیں ان کو اچھا گزار، اور عنقریب یہ ٹہنی ویسے بھی کٹے گی۔ کوئی ایسا بندوبست کر کے جا کہ جب تیری ٹہنی کٹے اور تو گرے اور تجھے اس کھڈے میں ڈالا جائے تو تیرے پاس ہر طرح کی چیزیں ہوں، کیونکہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے انسان کے نیک اعمال اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کہیں سے قرآن آتا ہے، کوئی آنے لگتا ہے تو اس کو روک دیتا ہے، کہتا ہے نہیں، یہ مجھے روز پڑھتا تھا، میں تمہیں اس کی قبر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ دائیں طرف سے کوئی اور عذاب آنے لگتا ہے تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے،
روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں صدقہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں حج و زکوٰۃ سامنے آ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ شخص نیک اعمال کرتا تھا تو وہ نیک اعمال نور بن کر انسان کی قبر میں داخل ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے حدیث مبارکہ میں ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کر دے، آمین۔ یہ بات دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔